اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر رواہ البخاری۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کے فضل و کرم سے آج ہم بعد نماز عصر مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں ایک خاص موضوع سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے جذبے کے تحت یہاں جمع ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے بہت سارے مسائل ہیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، سیاست ہو، یہ سب مسائل اہم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خاص کر وراثت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ جیسے احکامات دین میں مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے احکامات قرآن میں تو آئے ہیں لیکن تفصیلات حدیث میں آئی، نماز کی فضیلت، نماز کے اوقات، ممنوع اوقات کیا ہیں، کس وقت میں نماز پڑھنا، کس وقت میں نماز نہیں پڑھنا، کتنی رکعتیں ہیں، یہ تفصیلات حدیث میں آئی ہیں۔ زکوٰۃ کا موضوع ایسے ہی ہے، زکوٰۃ کا حکم تو ملا قرآن میں، زکوٰۃ کی تفصیلات، نصاب، شروط، مقدار، یہ سب حدیث میں آئی۔ حج ہے ارکان اسلام میں سے، زندگی میں ایک بار آدمی پر حج فرض ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں حدیث میں ہیں کہ حج سے 3 قسم پر ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور کون سا حج افضل ہے، اس میں ساری باتیں آپ کو حدیث میں ملتی ہیں۔ لیکن یہ میراث کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل اور جزئیات کو خود بیان کر دیا، کسی کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہیں خود اللہ نے بیان کر دیے، وہ حصے کیا کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے، کون وارث ہوں گے، کون وارث نہیں ہوں گے، اس کی تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لے لیا۔ اس وجہ سے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے کہ جزئیات بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اور اس کے تمام احکامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء ہے، سورہ نساء میں بڑی تفصیلات ہیں، احکامات پر مشتمل احکامات ہیں۔ نساء کے معنی عورت ہیں۔ اب یہاں عورتوں کے متعلق جو ان کے حقوق ہیں ساری تفصیلات آئی ہیں، اسی میں میراث کا معاملہ بھی اللہ نے 4 آیتوں میں بیان کر دیا ایک ہی جگہ میں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک، یوصیکم اللہ فی اولادکم، بلکہ آخر میں یہ بھی وارننگ دے دیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حد کردہ حصے مقرر ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو آپ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اگر نافرمانی کرو گے نتیجے میں جو تمہارے لیے جہنم تیار ہے، یہ بھی فرما دیا۔ میراث کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارو، اتنا اہم اور نازک موضوع ہے، اس وجہ سے جہاں میراث کا حکم ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ حد بندیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے بتا دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو منمانی کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرے گا، منمانی تقسیم کر لے گا، یا کسی کا حق دیے بغیر خود ہڑپ کر لے گا، وہ بھی مال حرام کھا رہا ہے۔ وہ شخص مال حرام جب کھائیں گے تو عبادت کہاں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو مال حرام صرف یہ نہیں کہ آپ جو کسی کا مال ہڑپ کر لیے، وارث کو اس کا حق نہیں دینا، تقسیم نہیں کرنا، یہ بھی
حرام ہے کہ لوگوں کے درمیان مال کی تقسیم شرعی اعتبار سے ہو جائے، یا آپ نے ایسا کیا کچھ دے دیا کچھ نہیں دیے۔ بعض لوگ ایسے بھی تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے منمانی تقسیم، کسی کو دیے کسی کو محروم کر دیے، کسی سے ناراض ہیں تو اسے کچھ بھی نہیں دیے، جس سے بہت زیادہ خوش ہیں تو اسے کچھ بہت زیادہ دے دیے۔ یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حوالے نہیں کیا، نبی کے حوالے خود بھی نہیں کیا، نہ کسی قاضی کو نہ مفتی کو اپنے اختیارات کے اعتبار سے تقسیم کی کوئی اجازت نہیں ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے یہ موضوع بڑا اہم ہے، نازک بھی ہے، اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کیوں میں جو ہے اس موضوع کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ اب یاد رکھیے کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا مالک ضرور ہے، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس اس کے حیثیت کے مطابق دولت خزانے سب کچھ ہوں گے۔ ایک فقیر ہے تو آج کا کوئی بھی فقیر جو ہے، مشاہدے کی بات بول رہا ہوں، ایسے ہوائی بات نہیں کرتا ہوں، باقاعدہ فقیر کے بھی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، ادھر مانگ رہا ہے، بھیک مانگتا ہے، باقاعدہ پیسے جمع کر رہا ہے بینک میں اکاؤنٹ میں۔ جب وہ مرتا ہے تو اس کے تکیے کے پاس لاکھوں روپے بھی باقاعدہ ملتے ہیں، باقاعدہ جو دنیا جو اس پر گواہ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ 1 روپے 2 روپے لے رہا ہے فقیر بول کر، لیکن وہ بھی جو اتنے پیسے جمع کرتا ہے، جب مرتا ہے تو بہت ساری دولت چھوڑ کے مرتا ہے، بعد میں اس کے وارثین تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر امیر و غریب، ہر فقیر اور بادشاہ، ہر مرد اور عورت، سب کا مسئلہ ہے۔ اور لوگ بدقسمتی سے ایسے مسائل میں توجہ دیتے ہیں جس کا تعلق عام طور پر بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے طلاق کا موضوع، کہ ہر گھر میں روزانہ طلاق کا مسئلہ چلتا ہے، نہیں۔ طلاق کا موضوع ہو، نکاح کا موضوع، خلا کا موضوع، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزانہ یہ چیز پیش آتی کیا؟ نہیں آتی۔ جبکہ اموات جو ہیں دنیا بھر میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گھر میں تقریباً اموات کی کثرت ہوتی ہی ہے، روزانہ ہزاروں جنازے اٹھتے ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جاننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور اس موضوع پر زیادہ اہمیت بھی نہیں۔ بس 2 دن 3 دن تعزیت کے طور پر لوگ اپنا چہرہ لٹکائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلا دن زیادہ غم رہا، دوسرا دن ذرا کم ہوا، تیسرے دن جو ہے نسیم منسیہ، پھر اس کے بعد کبھی کبھی یاد آئے تو کبھی قبرستان چلے گئے، زیارت کر لیا، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن جبکہ یہاں حقوق کا معاملہ ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جن موضوعات پر زیادہ توجہ دینا ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جو موضوع توجہ کے قابل کم ہے اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، افراط اور تفریط کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بنیادی طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ موضوع بڑا اہم، ہر ایک گھر کا، ہر شخص کا، صرف صاحب حیثیت کا نہیں، ہر آدمی جس کے پاس جو بھی چیز اس کی ملکیت میں آ گئی، قبضے میں آ گئی، اس کی وفات ہوئی تو اس کے لوگ وارث ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بعض جگہوں میں دیندار طبقے کا حال یہ ہے کہ کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، اطلاع ملتی ہے دوسری بیوی کو شوہر کا انتقال ہو گیا، اس وقت وہ جو آٹا گوندھ رہی تھی تو فوراً اس نے ہاتھ روک لیا، دینداری کا تقاضا ہی ہے، کہا کہ جو ہے اب تک اس میں میں ہی وارث تھی، میں ہی اس کا حقدار تھی، اب اس آٹے میں میرے شوہر کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں کا بھی حق ہے، میں اکیلا اس روٹی کو کھا نہیں سکتی۔ اصل دینداری یہ ہے کہ مال کے معاملے میں آدمی اتنا حساس ہو کہ وفات کے بعد اس میت کے حقوق میں سے جو اس کے متعلقین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا حق برابر ادا کرنا۔ اچھے گھروں میں دیندار طبقہ اپنی جگہ پر ہوں گے، عبادات میں صف اول میں رہیں گے، ہر سال حج کر رہے ہیں، برابر عمرہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے وارثین، ان کا تو ترکہ ہوتا ہے باپ کا، دادا کا، بھائیوں کا، عام طور پر تقسیم نہیں ہوتا، اور عام طور پر اللہ ماشاء اللہ عورتیں، بہن، ہماری بیٹیاں محروم رہتی۔ ایک بڑا اصول کیا بنا لیتے ہیں، ہاں ہمارے والد صاحب زندگی میں بھی بہت خرچ کرے اس کے اوپر، شادی کے واسطے جہیز میں بہت کچھ دے، جہیز میں کون دو بولا آپ کو؟ جہیز ایک رسم ہے، ایک بلکہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ایک ہندوانہ رسم و رواج ہے، آپ نے وہاں خرچ کر دیا، لیکن جہاں معاملہ شریعت کا آیا، مال دینے کا آیا، ترکہ تقسیم کرنے کا، وہاں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں کوئی سوال نہیں کرتا۔ شریعت کے اصولوں کو جانی ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، یہ دین بڑا آسان ہے، اللہ نے اس دین کو دین رحمت بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا پہلو ہر جگہ میں ہے، مسائل کے ساتھ واقفیت جہاں ہوگی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دین کا سارا معاملہ کس پر مبنی ہے؟ رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، ہر حکم کے پیچھے آسانی ہے، ہر حکم آسانی پر مبنی ہے، اور یہ شریعت قابل عمل ہے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین
اللہ نے اس کو الدین یسرن فرما دیا، ان الدین یسرن فرما دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان الدین یسرن فرمایا ہے، دین بڑا آسان ہے، قابل عمل ہے، قابل تنفیذ ہے، قابل فہم ہے۔ یہ دین جو ہے ایسا نہیں کہ صرف چند عبادتوں کا نام یا اس کا مجموعہ ہے، نہیں، بلکہ یہ دین ہر اعتبار سے ہر شعبے میں قابل عمل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے دین کے ہر شعبے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، عقائد میں، ہر پہلو کو اپنی جگہ اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں عمل ہوگا امن اور سکون ہوگا، جہاں دین پر عمل نہیں ہوگا، بعض احکامات پر عمل کریں گے، بعض پر عمل نہیں کریں گے، وہاں سکون نہیں ہوگا، فتنہ اور فساد ہی ہوگا، لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ یہ دین کو سمجھو کہ یہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا ہے، یہ دین رحمت ہے سب کے واسطے۔ میں پھر اس کے بعد تمہید کے طور پر آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے لوگ جو مال کیسے تقسیم کرتے تھے، اس دور میں جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، یہ دور بڑا خطرناک تھا۔ اس میں خصوصاً یہ ضعیفوں کا طبقہ، عورتیں، بچے، بوڑھے ماں باپ، یہ سب محروم ہوتے تھے اس زمانے میں۔ مال پر کون قابض ہوتا تھا؟ عام طور پر دو طرح کے لوگ قابض ہوتے تھے، جن کا تعلق جو ہے نسب سے بھی ہوتا تھا، جیسے بیٹا ہے پورے مال پر قبضہ کر لیا، بیٹا نہیں ہے چچا ہے پورے مال پر قبضہ کر لیا، ایسا ہوتا تھا۔ جیسے خود آیت میراث کے سبب نزول میں ایک روایت آتی ہے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سعد بن ربی، ان کا جب انتقال ہوتا ہے، جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کے بھائی نے کیا کیا، ان کی وفات کے بعد ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو حضرت سعد بن ربی کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے سعد بن ربی جنگ احد میں شہید ہو گئے، اب ان کی دو ہی بیٹیاں ہیں، وہ زمانے میں کہتی ہیں چھوڑا ہوا مال کم ہے، اس پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس پر آیت نازل ہوئی، میراث والی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سعد بن ربی کے بھائی کو بلا کر فرمایا، دیکھو سعد بن ربی کے بھائی سے کہا، دیکھو لڑکیاں ہیں، ان کو 2/3 حصہ ان کے والد کے مال میں سے ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، جو بچ گیا وہ تمہارے واسطے ہے، پورے مال پر قبضہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آیت میراث کا سبب نزول باقاعدہ جو ہے اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سعد بن ربی شہید ہوئے، ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، پھر جو ہے وہ عورت آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا چچا قبضہ کر لیا ہے، یہ سب چیزیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاملے کو حل کیا اس طریقے سے۔ پھر اس زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا، کبھی بھائی قبضہ کر لیا، کبھی چچا قبضہ کر لیا، کبھی لے پالک قبضہ کر لیا۔ لے پالک اس زمانے میں جو متبنہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح تھا اس زمانے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آیت نازل ہوئی کہ متبنہ جو ہے بیٹا نہیں ہوتا، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، جس کو لے پالک جو ہم نے کہا وہ لے پالک بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا تو وہ ہے جس کو اس کے ماں نے جنم دیا ہے، وہ اس کا بیٹا ہوگا۔ جس کو منہ بولا بیٹا جسے ہم سمجھ لیتے ہیں حقیقی بیٹا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ وقت آنے پر اس عورت سے وہ اجنبی ہونے کی وجہ سے پردہ کرنا پڑے گا اسے۔ آج بھی جو ہے لے پالکوں کے بارے میں اکثریت نہیں جانتی ہماری قوم کی، اللہ ماشاءاللہ، اس کو بھی بیٹا سمجھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب شادی ہوتی ہے اس بچے کی جس کو ہم متبنہ بنا لیے ہیں، تو شادی کے رخے میں اس متبنہ کے باپ کو چھوڑ کر جس نے پالا ہے وہ اپنا نام لکھ دیتا اس کے ساتھ، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جہاں تک کہ لڑکیاں جو لے پالک ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے من انتسب الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو آدمی جو ہے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور باپ کی طرف منسوب ہو جائے، جنت حرام ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، زید بن حارثہ نام سے ایک صحابی تھے جو غلام تھے، ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے وہ،
بعد میں آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا بیٹا وہ ہے، اس کا باپ جس کا یہ بیٹا ہے اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، ان لے بالغوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے پاس پسندیدہ چیز یہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اس کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارا دینی بھائی ہے، تم اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارا بیٹا وہ ہے جس کو تم نے جنم دیا ہے۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی ماں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، تو لے بالغ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آیت نازل ہوئی، اس زمانے میں اور ایک بڑا ظلم یہ تھا، یہ حقیقی بیٹا بھی بن جاتا متبنہ، اس کی بیوی کو پالنے والا جو ہے اپنی بہو، حقیقی بہو سمجھ لیتا، سسر جو ہے اس لے بالغ کے بیوی کو اپنی سگی بہو سمجھ کر اس سے شادی بھی نہیں کرتا تھا۔ آیت نازل ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ظالمانہ رواج کو ختم کرنے کے لیے زید بن حارثہ، جن کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان اس طلاق اور طلاق کے بعد حضرت زینب کا نکاح، جو حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ گلے بیٹے تھے، حضرت زینب سے نکاح کرا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ زید جو ہیں تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیوی تمہاری حقیقی بہو نہیں ہے۔ حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت زینب بڑے فخر سے بولتی تھی۔ اس کے بعد ایک زمانہ جب آیا تھا تو سوکنوں کے درمیان تم سب کی شادیاں زمین پر ہوئی، میری شادی آسمان پر ہوئی، ہماری شادی اللہ نے کرا دیا۔ یہ تھا قصہ۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب حضرت زید نے زینب سے اپنی خواہش، اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی۔ اللہ نے فرمایا زوجناکہا۔ تو الغرض وہ معاملہ بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہوا کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں۔ ایک چیز یہ بھی تھی اس زمانے میں میراث میں متبنہ وارث ہو جاتا تھا، بعد میں اس کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ پھر اور ایک معاملہ آگے چل کے یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں سبب کی بنیاد پر وارث ہوتے تھے اسلام سے پہلے۔ کیسا سبب؟ آپس میں دوستیاں ہوتی تھی، معاہدے ہوتے تھے، رشتے خود بخود قائم ہو جاتے تھے، لوگ خود بنا لیتے تھے، قبائل کی دوستیاں ہوتی تھیں آپس میں، یا افراد آپس میں دوستی کر لیتے، حالانکہ خونی اعتبار سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ قبیلے والا اور ایک قبیلے والے سے دوستی کر لیتا، اپنے آپ کو اس کا بھائی بنا لیتا، اور جو آپس میں کہتے تھے مالی مالو کا، دمی دموں کا، حدمی حدموں کا، ارسی ارسو کا، میرا مال، تیرا معاف کرنا میرا معاف کرنے کے برابر ہے، میرا انتقام لینا تمہارے انتقام لینے کے برابر ہے۔ گویا کہ میرا معاف کرنا ضائع نہیں، خون کا بدلہ بھی اگر ہو، اگر میں معاف کر دوں تو آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ ایسے معاہدے ہوتے تھے، اس بنیاد پر لوگ وارث ہوتے تھے۔ اسلام نے اسے بھی ختم کر دیا، بلکہ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ حق قرابت کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہیں وہی لوگ زیادہ حقدار ہیں، نہ کہ جو ہے ہر ایرے غیرے کو ہم دوست بنا لیں، بھائی بنا لیں اور اس کو وارث بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض یہ سب مراحل سے گزرے ہم پہلے، اسلام سے پہلے یہ سب مراحل تھے۔ لوگ جو ہیں سبب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، اس میں بھی صرف نرینہ اولاد جو ہوتے تھے وہ لوگ قابض ہو جاتے تھے مال پر۔ احکامات نازل ہوئے، وارثوں کی تقسیم عمل میں آئی، حقداروں کی فہرست اللہ نے بتا دیا۔ 12 افراد ہیں جو آگے چل کے وارث ہوں گے، 12 میں بھی جو ہے 4 مردوں میں سے 8 عورتوں میں سے ہوں گے۔ پھر بھی دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے، اسلام پر جملے کستی ہے، طنز کرتے ہیں لوگ، اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کیا، ظلم کیا، جبکہ یہاں وارثین کی تعداد میں 2 حصے انہی کے ہیں، عورتوں ہی کے ہیں۔ 8 عورتیں جو اصحاب الفرائض میں سے، مردوں میں سے صرف 4 ہی ہیں۔ اسلام نے ضعیفوں، عورتوں، بچوں سب کا حق تسلیم کیا، ان کے حقوق کی پاسداری کیا اسلام نے۔ بلکہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے سمجھیے کہ عورت حاملہ ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اس کا مال ذرا روک کے رکھیں گے جب تک وہ ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ اب حمل کے بعد پتہ نہیں جو لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا ہو تو اس کا حصہ دوسرا ہے، لڑکیوں کا حصہ کچھ اور ہے۔ تو حمل میں جو بچہ جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت اسلام کر رہا ہے۔ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ابھی، اس کے مال کی حفاظت اسلام میں کی جا رہی ہے کہ انتظار کرو ڈیلیوری ہو جانے تو پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے۔ ایک ممکن ہے ایک پیدا ہوگا، ممکن ہے جڑواں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، 2 بچے
ممکن ہے اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے، اللہ جب چاہے گا۔ تو حمل کے دوران بھی اگر کسی کی وفات ہو جائے تو تقسیم مال سے میراث سے پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ معصوم بچہ جو ہے اس کا حق ضائع نہ ہو جائے، معصوم بچے کا حق ضائع نہ ہو، یہاں تک اسلام نے اس کی حفاظت فرمائی۔ پھر آگے چل کر کے آیتیں نازل ہوئی تقسیمات کے میراث کے بارے میں۔ پہلی آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے والدین یا قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں ان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا عورتوں کا بھی حصہ ہے، والدین نے قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا مما قل منه او کثر، چاہے چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو، باقاعدہ حق ہے ان سب کا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ طے شدہ ہے پہلے سے، آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر سے طے کر چکا ہے۔ مردوں کا بھی حصہ مقرر، عورتوں کا حصہ مقرر، سب طے شدہ ہیں۔ مال چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، برابر تمام لوگ اس کے حقدار ہوں گے، وارث ہوں گے۔ فرمایا اب حدیثوں میں بے شمار فضیلتیں، اہمیت، ساری چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مالی معاملات میں بڑی تفصیلات کے ساتھ آپ کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث جیسے بتایا میں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، مال میراث میں سے لوگوں کا حق، ان کا مقررہ حق جو ادا کر دو، جو وارثین ہیں ان کا حق جو برابر پہنچا دو ان کو۔ فما بقیا فہو لاولی رجل ذکر، جو مال بچ گیا ہے تو قریبی رشتہ دار کے واسطے ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تعلموا الفرائض، تم لوگ علم فرائض سیکھ لو، علم میراث سیکھ لو، ترکے کا جو علم ہے وہ حاصل کر لو، وعلموها الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ فإنی امرؤ مقبوض، ایک روایت میں ہے فإنه نصف العلم، یہ آدھا علم ہے یہ، وهو ينسى، اس علم کو لوگ بھول جائیں گے، لوگ بھلا دیں گے۔ پھر فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ پہلی یہ چیز ہوگی علم میراث لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ بلکہ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا علم میراث سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو، سکھاؤ لوگوں کو۔ مجھے فإنی امرؤ مقبوض، میری وفات ہونے والی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا، دیکھو میری وفات قریب میں ہونے والی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ والعلم سینقص، یہ علم گھٹتا چلا جائے گا، جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس علم کے اندر زوال آئے گا۔ وتظہر الفتن، فتنے عام ہوں گے، مال کا جہاں بھی مسئلہ آئے گا وہاں فتنے ہی قائم ہوں گے، مال نہیں ہے جب بھی فتنہ، مال زیادہ آ گیا تب بھی فتنہ، یہ مال جو ہے مسائل کے ساتھ آئے گا، فتنے قائم ہوں گے۔ حتی یختلف اثنان فی فریضۃ، مال میراث کے بارے میں دو حضرات آپس میں لڑیں گے، لا یجدانی، دونوں حضرات جو ہے کسی ایسے آدمی کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان شرعی حق کے طور پر اس مال کو تقسیم کر دے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اسی لیے فرمایا صحابہ سے سیکھو، جلدی سیکھو، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ آدھا علم ہے، گویا کہ سارے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیے، آدھا علم علم میراث سے فرمایا، اس لیے کہ آدھے علم کا تعلق ہماری زندگی سے متعلق ہے اور اس کا تعلق ہماری وفات کے بعد سے ہے، اس لیے شریعت نے باقاعدہ آدھا حصہ فرما دیا کہ علم آدھا علم ہے یہ۔ بلکہ صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا تھا، بعض لوگ حلال و حرام کے بارے میں بڑے اچھے ماہر تھے، حضرت معاذ بن جبل وغیرہ جو ہیں حلال و حرام میں بڑے ماہر تھے، لیکن علم میراث میں اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ عالمہم بالفرائض زید بن ثابت، زید بن ثابت جو ہیں اس علم میں بڑے ماہر ہیں، ان سے علم حاصل کرو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، حضرت عمر فاروق نے فرمایا علم میراث سیکھو، یہ تمہارے دین سے اس کا تعلق ہے، یہ ہمارے دین سے متعلق ہے فرمایا حضرت عمر فاروق نے۔ حضرت عقبہ نے فرمایا تعلموا قبل الظانین الذین یتکلمون بالظن، یہ علم حاصل کر لو، جان لو قبل اس کے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گمان کی بنیاد پر لوگوں کے حصے تقسیم کرتے جائیں گے،
میرا اندازہ ہے آپ کے لیے یہ رہے گا، میرا اندازہ ہے آپ کو اتنا ملنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے کچھ لوگ تھے پہلے عوام میں سے، زبانیں ہی تقسیم کر دیتے تھے، وہ اس کا آدھا حصہ، اس کا 8واں حصہ، اس کا 6واں حصہ، زیادہ سوچتے نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے ہی ہانکتے تھے، پہلے ایسے بھی تھا. وہ حضرت عقبہ بن عامر نے وہ زمانے میں ہی فرمایا یہ علم سیکھ لو قبل اس کے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گمان کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کریں گے ترکے کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا جس نے قرآن سیکھ لیا ہے اور علم فرائض کو نہیں سیکھا، قرآن کا تو عالم ہے وہ شخص، علم فرائض کا اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال ایسے جیسے سر تو ہے لیکن چہرہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کی مثال ایسے آدمی کی ہے، سر تو ملا ہے اس کو، چہرہ ہی نہیں ملا ہے. وہ ہے کہ یہ علم اتنا اہم ہے. فرمایا عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر تم علم میراث کو سیکھو گے نہیں بلکہ اللہ کے فرض کردہ حصوں کے مطابق تقسیم نہیں کرو گے، یاد رکھو فتنہ قائم ہوگا، فساد برپا ہوگا. فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اب ہم جو ہے آپ کو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہمیت تو بتا دی ہے. اب اس کی جزئیات کیا ہے، یہ علم میراث کسے کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرو. علم میراث وہ علم ہے جس کا تعلق میت کے وارثین اور ان کے حصوں سے متعلق ہوتا ہے. علم میراث وہ ہے جس کا انتقال ہوا، اس کے وارثین کون کون ہیں، وارث اگر کوئی متعین ہو گئے ہیں تو ان کا حصہ کیا ہے، یہ جاننے کا نام علم میراث ہے. وہ علم جس کے ذریعے سے اصحاب فرائض کون ہیں، عصبات کون ہیں، کون وارث ہے، کون محروم ہے، یہ جاننے کا نام علم میراث ہے. کیا اصول اور کیا ضابطے ہیں کہ کون وارث ہوگا، کون محروم ہوگا. مثال کے طور پر باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، کس کو آپ ترجیح دیں گے؟ کیا عمر کی وجہ سے دادا کو آپ ترجیح دیں گے؟ کہا کہ نہیں. قرابت کے اعتبار سے کس کا رشتہ قریب ہے ہم سے؟ باپ کا رشتہ قریب ہے، دادا کا رشتہ قریب ہے؟ باپ کا. تو باپ وارث ہوا، دادا محروم ہوا. مرحوم کا بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، کون زیادہ قریب ہوا میت سے؟ بیٹا قریب ہوا یا پوتا قریب ہوا؟ بیٹا قریب ہوا. تو ایسے اصول، بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، ترجیح کس کو دیں گے آپ حصہ دینے میں؟ بیٹی کو ترجیح دیں گے، پوتی کو. حالانکہ پوتی بھی اصحاب فرائض میں سے تو ہے لیکن یہاں وہ محروم ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے قریبی رشتہ دار موجود ہے. الاقرب فالاقرب کہا جاتا ہے. جس کا رشتہ میت سے جتنا قریب کا ہوگا وہ وارث ہوگا، اس کے مقابلے میں جس کا رشتہ دور کا ہو گیا وہ لوگ محروم ہوں گے. تو یہ ہے اصول اور وہ علم اور ضابطے جس کے جاننے کا نام علم میراث ہے. یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں، امت کے اجماع کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ علم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اجتہاد سے حاصل نہیں ہوتا. قرآن کا علم، حدیث کا علم، پھر اس کے بعد اجماع امت کو جاننا، تب جو ہے یہ علم حاصل ہوتا ہے. اب جو ہے قرآن میں 4 ہی آیتوں میں اللہ نے بلکہ 5 آیتوں میں میراث کو سمیٹ دیا ہے. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 کے اندر تفصیلات کو اللہ نے جمع کر دیا. آیت میراث سورہ نساء کے آخر میں بھی ہے، 170 پر 6 آیت نمبر ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. تو 5 آیتیں ہیں جو اللہ نے پورے میراث کو، سارے لوگوں کے مسائل کو بیان کر دیے. بعض مسائل احادیث میں بھی آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اب ہم یہ علم میراث کیوں جاننا چاہتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہیں مال حرام ہمارے پیٹ میں نہ چلے جائیں، حق تلفی نہ ہو جائے، لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں. یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور حقداروں کو حق پہنچانے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے. اس مقصد سے بھی ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں. بعض مرتبہ تقسیم میراث میں لوگ جو ہیں کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی غلط سلط تقسیمات ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کہیں حق تلفی نہ ہو جائے، حقدار کا حق کہیں غائب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے بھی، اور خصوصاً بعض لوگ جو ہیں ارکان وراثت سے واقف نہیں ہوتے. ارکان وراثت کیا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ جانے پہلے کہ کون ہے جو وارث بناتا ہے، کس کے ہم وارث بن سکتے ہیں، اور وہ مال قابل تقسیم ہو، مال موروث ہے. تو ارکان وراثت 3 ہیں. ایک مورث ہوتا ہے جو وارث بناتا ہے، ایک وارث ہوتا ہے جو اپنے میت کی طرف سے وارث بنتا ہے، اصحاب فرائض میں سے شامل ہوتا ہے، اور مال میراث. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں.
اب جو ہے یہ مال میراث لینے کے لیے شرائط بھی ہیں. یہ شرائط جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوں گے آپ جو اس مال کے حقدار ہی نہیں ہوں گے. بعض اہم شرطیں ہیں، بلکہ 3 شرطیں ہیں. پہلی چیز، جس کا آپ وارث بننے جا رہے ہیں اس کی موت یقینی ہو. ہمارا جو مورث ہے جس کے ہم پراپرٹی کو اپنے مال میں اپنے نام پر لینا چاہتے ہیں، اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، پہلے اس کی موت یقینی ہو جائے. ابھی کوئی آدمی ہے 1-2 سال سے کوما میں پڑا ہوا ہے، اسے ہم مردہ شمار نہیں کریں گے، اس کا مال تقسیم نہیں کریں گے. اس کی موت جب تک یقینی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا شمار کیا ہوگا؟ زندوں میں ہوگا. اس کا مال تقسیم نہیں کریں گے، اللہ کہ اس کے اوپر خرچ کرنا ہو تو خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ضرورت پڑی اس کا پورا مال بھی خرچ ہو گیا علاج معالجے میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک ہمارا مورث جو ہے مر نہیں جاتا، اس کی موت یقینی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا. پہلی چیز. اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے، بعض لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو مردے میں شمار کر لیتے ہیں. بعض لوگ گمشدہ حالت میں رہتے ہیں، گئے کئی سال سے غائب ہو گئے، معلوم بھی نہیں زندہ ہیں یا مردہ ہیں، یہ بھی نہیں معلوم. تو مفقود جس کو کہتے ہیں، مفقود الخبر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا باقاعدہ اعلانات کے ذریعے سے. ایک زمانہ تھا ہمارے ائمہ حضرات جو ہے حد بندی کے 80 سال انتظار کرو، 70 سال انتظار کرو. یہ وہ زمانے میں وسائل اور ذرائع کی کمی تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے مالکیہ مذہب کے مطابق اہم فتوے چلتے ہیں کہ 4 سال انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے بعد اور ایک فتویٰ بھی دیکھا ہمیں 1 سال کافی ہے، انتظار کرو. حالات کے اوپر ہے کہ جو ہے جاننے والا جس کو جو گمشدہ ہے اس کے بارے میں جانکاری کے لیے ٹی وی ہے، اخبارات ہیں، میگزینس ہیں، مختلف وسائل و ذرائع کے ذریعے سے اعلان ہو سکتا ہے فلاں صاحب کا مال تقسیم ہونے جا رہا ہے، فلاں صاحب فلاں سال سے غائب ہیں، اگر وہ کہیں بھی ہوں تو باقاعدہ حاضر ہو جائیں ورنہ مال تقسیم ہو جائے گا. باقاعدہ اعلانات ہوں. کم سے کم آج کے زمانے میں 3 مہینہ 4 مہینہ انتظار کیا جائے، پھر اس کے بعد قاضی صاحب فیصلہ کریں گے اس کی موت کے بارے میں کہ تلاش گمشدہ کئی سالوں سے غائب رہا، باقاعدہ اعلانات بھی ہوئے پھر بھی حاضر نہیں ہوا، اس لیے اب ہم اسے مردے میں شمار کر کے اس کی بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت کے لیے مدت مقرر کرتے ہیں. اگرچہ کہ کئی سال سے غائب ہے پھر بھی قاضی صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا، اور یہ صحیح فیصلہ ہے کہ اس کی بیوی عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کے مال کی تقسیم ہو جائے گی. یہ ہے مفقود الخبر. تو پہلی شرط یہ ہوگی جس کی جائیداد کو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کی موت یقینی ہو جائے کہ مر گیا ہے، ہاں مر گیا ہے پوری طریقے سے متاثر. بعض مرتبہ کوما میں ہے، بعد میں لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کسی کی موت یقینی ہونا. دوسری چیز، وارث کی زندگی اس کی حیات متحقق ہو. جو وارثین ہیں وہ سب زندے ہوں یا زندوں کے حکم میں ہوں. زندے ہیں، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ میں. ایک ہے زندے کے حکم میں. کون ہے؟ جسے بتایا ہمیں حمل کی مدت میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ بچہ زندوں کے حکم میں ہے، اس کا بھی حصہ ضرور متعین ہوتا ہے، وہ بھی وارث ہوگا. تیسری شرط جو ہے کہ آپ کا جو مال ہے، یعنی چھوڑے ہوئے انسان کا جو مال ہے اس کے بارے میں یقینی معلومات ہو، کہاں کیا ہے تفصیلات. اور اسی طرح یہ بھی جاننا، اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اسباب وراثت جانیں گے، کس بنیاد پر آپ وارث بنیں گے، کیا رشتہ ہے آپ کا، وہ اسباب کیا ہیں جن کی بنیادوں پر کوئی آدمی وارث ہوتا ہے. کہ آپ کا اور مورث کے درمیان، وارث اور مورث کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا خونی رشتہ ہے یا نکاح کا رشتہ ہے، یا آپ نے کوئی غلام تھا آزاد کر دیا اس کا مال آپ کو مل رہا ہے. یہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن اسباب پر کسی کے وارث ہوتے ہیں کوئی بھی شخص، تو وہ جو پہلا رشتہ خونی رشتہ ہے کیا، وہ معلوم ہونا پڑتا ہے. اور اس رشتے کے اندر بھی 3 حصے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو اصول کہتے ہیں، اور ایک حصہ فروع بولتے ہیں، اور ایک حصہ اطراف کہتے ہیں. کہ لوگوں میں خاندان کے اعتبار سے 3 تقسیمات. اصول سے مراد جو اصل ہیں، یعنی ماں اور ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یہ لوگ اصول کہلاتے ہیں. پھر ان کی جو اولاد ہے وہ فروع کہلاتی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوتے پوتیاں وغیرہ، یہ فروع ہوتے ہیں. تیسرا حصہ حاشیے کا ہوتا ہے، اطراف المیت کہتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پر مرحوم کے بھائی لوگ، بھتیجے لوگ، مرحوم کا چچا یا اس چچا زاد بھائی لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں جن کا اس سبب کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے حق وراثت ملتا ہے، یہ تین میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر پایا گیا وہ آدمی وارث ہوگا۔ نکاح ہوا تھا بس کافی ہے، نکاح کی وجہ سے بیوی وارث ہوئی۔ ہاں نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا پھر لیکن رخصتی سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعض مرتبہ بعض جگہوں میں تاخیر ہوتی ہے، نکاح ایجاب و قبول سے، مہر سے سب پورا ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی 6 مہینے کے بعد بھائی ایسا طے ہو جاتا ہے۔ اس دوران جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایجاب و قبول کے بعد ابھی خلوت بھی نہیں ہوئی، وہ عورت اس کی بیوی کہلائے گی، باقاعدہ اس کا حق ملے گا اسے، اگرچہ کہ خلوت نہ بھی ہوئی ہو، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس دوران جو ہے ایجاب و قبول کی وجہ سے وہ رشتہ قائم ہو گیا۔ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں حدیث میں آتی ہیں، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ہیں، اگر آپ مذاق سے بھی بول دیے تو وہ چیز واقع ہو جاتی، اگر آپ سنجیدگی سے بولے تب بھی واقع ہو جاتی۔ ان میں سے ایک چیز ہے نکاح، طلاق، غلامی کے معاملے میں، نکاح کے بارے میں اگر آپ نے مذاق سے بھی کہہ دیا، محفل نکاح میں بیٹھے ہیں، اب بول دیا ہاں میں قبول کر لیا، بعد میں بولتے میرے دل میں ارادہ کیا بھی نہیں تھا، میں مذاق سے ایسے ہی بول دیا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کی محفل میں آپ جیسے بھی بولیں، مذاق سے بولو، سنجیدگی سے بولو، نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصے میں آ گئے، بیوی کو ڈانٹنے کے واسطے، ڈپٹنے کے واسطے غصے میں بول دی میں نے طلاق دیا، اور میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا، بس ڈرانے کا سے بولا، میں بولتا ہے، لیکن وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ نازک الفاظ ہیں، اسی لیے ایجاب و قبول بھی اہم ہے، اور طلاق جو ہے ڈرانے دھمکانے میں، غصے میں بولیا، یہ سب جو ہے نہیں چلے گا۔ بول دیا قصہ ختم، رشتہ ختم ہو جاتا۔ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کرنا، مذاق سے ہو یا سنجیدگی سے ہو، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو نکاح ہوا یہاں، لیکن رخصتی سے پہلے بیوی کا انتقال، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، یا بیوی کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے، تو اس بیوی کے مال میں سے شوہر کو حصہ ملے گا، شوہر کو حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ پورا مل جائے گا شوہر کو۔ اسی طرح بیوی کو جو ہے چوتھا ہی حصہ ملے گا، اگر اولاد ہی نہیں، ابھی نکاح ہوا اور اس کے ساتھ انتقال ہو گیا شوہر کا، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، ابھی جو ہے خلوت بھی نہیں ہوئی، تو اس طرح یہ لوگ وارث ہو جاتے ہیں۔ تو نکاح ایک اہم سبب بنتا ہے، خاص کر کے وراثت کے شرائط میں سے اہم شرط یہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہ خصوصاً بعض لوگ جو ہیں عصبہ کے حیثیت سے وارث ہو جاتے ہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں بیٹے کا حصہ متعین نہیں، اس لیے کہ اس کا حصہ انلمیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا، صرف بیٹا ہی ہے، بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، 100% پورے مال کا وارث ہو جاتا ہے، وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، بیوی بھی انتقال ہو گئی، صرف بیٹا ہی زندہ تھا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، وارث کون ہے؟ صرف ایک ہی بیٹا، 100% پورا مال بیٹے کو چلے گیا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں رہی تو بیٹیوں کو ایک حصہ، بیٹے کو دوگنا حصہ ملا، یا اس کے وارثین میں سے بیوی زندہ رہی، اولاد کے ساتھ وہ 8واں حصہ لے گی، اور ادھر بیٹا جو ہے اپنے بہن کے ساتھ دگنا حصہ لے لیتا۔ یہ اصول اور ضابطے ہیں، ہر آدمی کا معاملہ منمانی نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ سب چیزیں خاص کر جاننے کا نام ہی علم میراث ہے، کہ اصحاب فرائض کون کون ہیں، کون کب وارث ہوتا ہے، کون کب محروم ہوتا ہے، کس کا حق کتنا ہے، کس کا حق کم ہوتا ہے، کس کی وجہ سے کس کا حق کم ہوتا ہے۔ یہ بھی ماں کا حصہ جو ہے 2 حصوں میں بیٹھتا ہے، اگر میت کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ماں ہے، باپ ہے، ماں کا جو ہے 3واں حصہ ہو جاتا ہے، ثلث ملتا ہے ماں کو اگر اولاد نہ ہو تو۔ اگر اولاد ہے تو 6واں حصہ بدل جاتا فوراً، باپ جو ہے 6واں حصہ بھی لیتا ہے، اگر کوئی دوسرا بیٹا کوئی نہیں ہے تو 6 حصے کے ساتھ بچا ہوا پورا مال باپ لے لیتا ہے، اگر کوئی بیٹا نہ ہو تو میت کے۔ تو یہ اصول اور ضابطے ہیں جس کا نام علم میراث ہے، جو وراثت سے متعلق احکامات ہوتے ہیں، اور یہ جاننا چاہیے۔ اور یہ علم جو ہے اتنا اہم ہے، قرآن میں باقاعدہ اللہ نے بڑے تاکید کے ساتھ 4 الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ ایک لفظ ہے نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، یہ حصہ منمانی نہیں ہے، حصہ مقرر ہے ہر ایک کا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، آپ کو شرعی اعتبار سے مال تقسیم کرنا پڑے گا،
اور تقسیم شدہ مال قبول کرنا پڑے گا. تیسرا لفظ ہے وصیۃ من اللہ، اس سے پہلے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حصہ مقرر شدہ اللہ کا حصہ ہے، یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. چوتھا لفظ آیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد بندیاں ہیں، کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس میں. جو حصہ ہے وہ طے شدہ حصہ ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ تقسیمات اللہ کی طرف سے ہو گئے ہیں، اس میں اضافہ حذف کچھ بھی نہیں ہوگا فرما دیا. تو اس طرح جو ہے وارث جو ہر خونی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کبھی خاوند ہوتا ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، جو میت کے وفات کے وقت زندہ رہتے ہیں، تو یہ تمام لوگ وارث کہلاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوئی، لیکن اور ایک چیز آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وراثت میں بعض چیزیں وارث ہونے کے باوجود آدمی محروم ہو جاتا. سگا بیٹا ہے محروم ہو گیا، باپ ہے سگا باپ ہے پھر بھی محروم ہو گیا. 3 اسباب سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. شریعت نے اس کا بھی ضابطہ رکھا، کن اسباب پر کب کون وارث ہوتا ہے، کب محروم ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. ایک چیزیں کہاں ملتی ہیں آپ کو؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں ملتی. جب تک آپ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب تک سارے مسائل حل نہیں ہوتے. اب یہاں میراث سے رکاوٹ بننے والی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. پہلی چیز بتایا، ایک ہے رکاوٹ قتل کی وجہ سے. باپ اور بیٹا مثال کو رشتہ ہے، آپس میں خونی رشتہ، گہرا رشتہ ہے. بیٹے نے وراثت پانے کی خواہش میں باپ کو مار دیا، ختم ہی کر دیا، قتل ہی کر دیا. اب جو یہ بیٹا حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرث القاتل، قاتل وارث نہیں ہو سکتا. ایسا قتل ہے جس پر قصاص لازم ہے یا کفارہ لازم ہے یا دیت لازم ہے، اس قتل کی وجہ سے وارث محروم ہو جاتا ہے. چاہے بیٹے نے مار دیا ہو باپ کو یا باپ نے بیٹے کو مار دیا ہو. نشے میں عام طور پر انسان پاگل ہو جاتا ہے، مال کی حوث میں، ہوس میں، ہرس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہ مال خطرناک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے انسان بوڑھا بھی ہو جائے 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، کبھی وہ اس پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی. ایک چیز کیا ہے؟ مال کی محبت، اور ایک ہے مزید جینے کی خواہش. یہ 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جتنا بھی بوڑھا ہو جاؤ، حالانکہ 85 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے، 85 ہو گئے، آپ گئے بیمار کرسی کے واسطے، مولوی صاحب دعا کرو، کائے کے واسطے؟ صحت کے واسطے، مزید جینے کی خواہش بھی ہے. بلکہ جو ہے عربوں میں 80 سال کا بوڑھا جو اور ایک شادی کے لیے تیار رہتا. عربوں میں یہ چیز ہے، باقاعدہ جو اٹھ کر بیٹھ جاتا، جو بستر پر سویا ہوا رہتا اٹھ کر فوراً بیٹھ جاتا. یہ چیز ہے مزید جینے کی خواہش. اور دوسری چیز مال کی محبت. مال کی محبت یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. بلکہ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، دیکھو لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، 2 وادی برابر سونا دے دیا جائے آدم کی اولاد کو، تیسری وادی کی خواہش میں رہتا انہیں. وادی کسے بولتے معلوم ہے؟ 2 پہاڑ کے بیچ میں کا جو راستہ ہے، سیلاب جہاں سے گزرتا ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، وہ وادی کہلاتا ہے. اتنا سونا پہاڑ جسے برابر سونا مل گیا. اب جو ہے 2 مل گیا نا، خاموش تو نہیں بیٹھتا، لابتغى ثالثا، تیسرے وادی کی تلاش میں رہتا. پھر آپ نے کیا بتایا علاج؟ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی اولاد کا منہ بند کرنے کے لیے مٹی ہی کافی ہے. مر گیا، دفنانے کے بعد بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ 3 مٹھی اٹھا کر ڈال دی اس کی خبر پر، تب خاموش پڑتا. تب تک مزید کمانے کی خواہش، پیسوں کی خواہش. ہمارے دادا کی وراثت نہیں ملی، بھائی کا حق نہیں ملا، فلاں کا حق نہیں ملا، ہمیشہ پیسہ پیسہ پیسہ، آدمی مرتے رہتا. یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے، یہ مال کی محبت، مزید جینے کی خواہش. اب اسی وجہ سے شریعت نے ضابطہ بنا دیا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کی وفات ہوئی، تم قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود محروم ہو جاؤ گے، یاد رکھو. یا کسی نے قتل کر دیا تو یاد رکھو آئندہ کے لیے سب اولاد کے لیے، وارثوں کے لیے ایک سبق ہے. اگر وقت سے پہلے وارث بننے کی خواہش میں کسی کو مار دو گے، تم وراثت سے محروم ہو جاؤ گے. ایک ضابطہ یہ ہے، یہ قتل. دوسرا ضابطہ ہے جو رکاوٹ بنتا ہے، دیکھیے دین کا اختلاف. ایک بڑا اہم سبق ہے، یاد رکھیے. اس موقع پر جو بتاتا ہوں آپ کو کہ دین کا اختلاف. بعض معاشرے میں نوجوان طبقہ جو ہے بے راہ روی کی شکار میں ہو کر
کبھی جو ہے ان سے شادی کر لیا، کبھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی، کبھی جو عیسائی لڑکیوں سے شادی، کبھی یہودیوں سے شادی ہوتا ہے، چل رہا ہے۔ لڑکیاں بھی جو ہے دین سے دور ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگنے پر بالکل ایسی تعلیم جس پر لعنت ہو، سمجھتے کہ سب جائز ہے، نکاح ہے تو کسی مذہب میں ہے کوئی بات نہیں۔ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں لڑکوں کا حال بہت برا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں یاد رکھو، اگر اس نے کسی عیسائی سے شادی کر لیا وہ اسلام میں نہیں آئی، یہودیہ سے شادی کیا وہ اسلام میں نہیں آئی، تو جو ہے اختلاف مذہب رکاوٹ بن جاتا ہے وراثت میں۔ نہ مسلم، حدیث میں آتا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود کافر ہی ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے یہ چیز کہ جو اپنے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں مسلم لڑکیوں سے شادی کرنا اگرچہ کہ جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اہل کتاب سے ہم شادی کریں۔ وہ زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب سے شادی کیا، حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی مدینے میں، فوراً خط لکھ کر بھیجے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا کیوں چھوڑ دوں، کیا حرام ہے یہ؟ کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو۔ بلکہ حضرت عمر کا ایک اصرار پر انہیں چھوڑنا پڑا، اس کا سبب یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب پر باقی رہ کر آنے والی نسلوں کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ہے کہ وہ خود مسلمان ہو جائے، الحمدللہ اچھی چیز تو ہوئی، آپ کے ذریعے سے کسی کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوا، یہ الگ چیز ہے۔ اگر جو ہے وہ اپنے مذہب پر رہی، آپ مسلمان بن کر رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وراثت کا جب مسئلہ آئے گا، اختلاف دین جو ہے رکاوٹ بنے گا اس جگہ میں۔ تیسری چیز جو رکاوٹ بننے کی چیزوں میں سے ہے غلامی، چونکہ آج کے زمانے میں یہ سسٹم ختم ہے۔ جب اسلام کی شروعات میں یہ دور تھا، باقاعدہ اس کے احکامات چلتے تھے اس زمانے میں، تو غلامی ایک رکاوٹ ہے۔ غلام کسی چیز کا وارث بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی اس کا وارث بن سکتا، الا کہ اس کا مالک جو ہے، آقا جو ہے، وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تین اسباب ہیں، قتل، اختلاف مذہب، غلامی، جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس کے بعد کا جو اہم مسئلہ آئے گا کہ چلیے کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا حقوق بنتے ہیں، میت کے کیا حقوق ہیں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں۔ 4 حق ہوتے ہیں، 4 حقوں میں سے ہر حق اپنی جگہ اہم ہے۔ پہلا حق آئے گا اس کے چھوڑے ہوئے منقولہ، غیر منقولہ تمام جائیداد میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ بھائی میت کو اس کے ٹھکانے بھی پہنچانا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کفن دفن کا انتظام کریں گے ہم۔ اللہ ہے کہ کوئی وارث بولا باپ کا جنازہ ہے، کفن دفن کا خرچ میرا ذمہ، کوئی بھائی بولا میرا ذمہ، بہن بولی میرے بھائی کا خرچہ میں اٹھاتی ہوں، تو یہ الحمدللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف نہیں۔ اگر کوئی تیار ہی نہیں ہے یا میت ہے ہی غریب آدمی، اس کے پاس تھوڑا ہی مال ہے، اسی مال سے کفن دفن کا انتظام ہوگا، یہ نمبر 1 ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا جو معاملہ قرض کے بارے میں دیکھیں گے، میت کا چھوڑا ہوا مال کیا ہے، کتنا قرض ہے دیکھیں گے، مال تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کریں گے۔ یہ اصول ہونا چاہیے، ہر جنازے سے پہلے باقاعدہ اعلان ہو کہ کس کا، اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض وغیرہ ہو، لینا ہو دینا ہو، باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے، وارثین کی طرف رجوع کریں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ایسا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے، اتباع کا جذبہ ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے، نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہو۔ میت کو ہم مقروض جو ہے دفنانا نہیں چاہتے، آپ لوگ جو ہیں اگر مقروض کے یعنی اس کے قرض خواہ ہیں تو بتا دیجئے، اور وارثین کہیں کہ ہم اس کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ اعلان کرتے تھے اگر قرض وغیرہ ہے تو ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، صلو علی صاحبکم، آپ لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھاتا۔ بعض موقع ایسا بھی آیا، بعض صحابہ بولے یا رسول اللہ اس کا قرض میرے اوپر ہے، آپ نماز پڑھائیے، تب آپ آگے چل کر نماز پڑھائیں، ایسا بھی ہوا۔ اس لیے کہ قرض جو ہے حقوق العباد میں سے بڑا اہم اور سب سے اہم مسئلہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قرضوں سے، گناہوں سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے، سب سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں سے قرض ایک اہم مسئلہ آتا ہے، قرض جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے اعلان ہو۔ بلکہ میں آپ سے اس موضوع میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہر مسلمان کے اندر اتنی معلومات ہو کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ وہ خود پڑھائے اور اعلان کرے ہمارے والد صاحب کا جنازہ ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اگر آپ کوئی قرض وغیرہ بتائے ہم ادا کر دیں گے۔ ہر مسلمان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو معلومات کے اعتبار سے، وہ اپنے بچی کا نکاح، اپنے بہن کا نکاح خود پڑھائے۔ یہ امام کا کام نہیں ہے،
لوگ کیا سمجھ لیں؟ امام صاحب کا ذمہ سمجھتے ہیں. امام صاحب کا ذمہ نہیں ہے وہ. نکاح پڑھانا امام صاحب کا کام نہیں ہے. آپ ولی ہیں، آپ کی بیٹی کے نکاح آپ پڑھائیں. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو، خطبہ نکاح آپ کو معلوم ہو، ایجاب و قبول کا طریقہ، کون سا پہاڑ کھودنا ہے؟ آیت نکاح جو ہے ہر ولی کو معلوم ہونا چاہیے. نماز جنازہ کی دعائیں ہر ولی کو معلوم ہونا چاہیے. ہر چیز، ہر آدمی، ہر مسلمان، نماز کا وقت آیا تو ہر مسلمان اس لائق کو آگے بڑھ کے امام صاحب نہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں، فجر کی نماز میں پڑھاتا ہوں. ہر مسلمان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، معلومات اتنی ہو. امام صاحب کا کام نہیں ہے یہ. امام صاحب جو ہے وہ ہے کہ آپ کے لیے ضرورت پر کام آئیں گے، ورنہ جو ہر کام ہر مسلمان کو کرنا ہے. بلکہ میں ایک جنازے میں حاضر ہوا، اچھے خاصے مسلمانوں کی تعداد تھی. کچھ مسلمان مسجد سے باہر تھے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے. پوچھا کیا بھائی قصہ، کیوں بھائی جنازے میں آئے ہیں، باہر جو ہے ٹوپی کے ساتھ کوئی دستی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جنازے میں شریک نہیں ہوا، کیا بھائی سبب؟ بولے نہیں مولوی صاحب، پاکی نہیں مولوی صاحب، پاکی نہیں حضرت. مطلب کیا؟ اپنے عزیز کی تدفین اور تجہیز کے لیے آئے ہیں، لیکن غسل کر کے آنے کی بھی فرصت نہیں. ہماری قوم کے اندر اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں، شرمناک چیز ہے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے کوئی مسلمان کے اندر یہ چیز آئے. ہر مسلمان باقاعدہ ہمیشہ پاک صاف بھی رہے. ایک چیز خیر، میں اپنی بات دوبارہ شروع کر کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے، ایک تو یہ ہوا قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ، باقاعدہ اعلان ہو، قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہو سامنے. تیسرا حق بنے گا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں وصیت کا. وصیت دیکھیں گے کوئی وصیت اگر اس نے کیا ہے کیا، تو وصیت کی تنفیذ میں دو شرطیں ہیں. ایک اہم شرط یہ ہے لا وصیت لوارث. اگرچہ کہ مرنے والے نے وصیت کی وارث کے لیے، وہ وصیت نہیں چلے گی. لا وصیت لوارث، وصیت وارثوں کے لیے نہیں چلتی. اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ وصیت 3 میں کے ایک حصہ 1/3 میں ہونا چاہیے. آپ کا چھوڑا ہوا مال 1 لاکھ روپے ہے، اس کا 1/3 کتنا ہوا؟ 33,333 روپے 30 پیسے اس کے اندر ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. وہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی جو اس سے بڑھ کر ہو. اتنا ہی دیں گے ہم جتنا آپ جو ہے وصیت کیے ہیں، اور شریعت کے دائرے کے اندر وصیت بالثلث ہونا چاہیے. جیسا کہ سعد بن ربی نہیں تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بیمار ہو چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو آپ بیمار کرسی کے لیے تشریف لے کر گئے، آپ کا معمول تھا. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، میں بیمار ہوں، وفات کا خوف ہے، وارثوں میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا مال دے دیتا ہوں، کہا اس کی بھی اجازت نہیں. یا رسول اللہ 3 میں کا 2 حصہ دیتا ہوں صدقہ خیرات میں. فرمایا کہ نہیں اس کی بھی اجازت نہیں. کہا 1/3 صحیح. فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 حصہ آپ دے سکتے ہیں، یہ خود بھی بہت زیادہ ہے. فرمایا یعنی وصیت کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہیں ہوتے ان کے واسطے، کسی ادارے کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے، مسجد کے لیے، جیسے بھی کار خیر میں خرچ کرنا ہو، وصیت کی اجازت ہے باقاعدہ 1/3 کے اندر ہو. ایک یہاں اور ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، وصیت جو ہے عام طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں وصیت کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری چونکہ اولاد میں بیٹا مجھے نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، اور چونکہ میرا بھائی زندہ ہے، وہ باقی مال کا وارث بنے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھائی وارث بنے، یا چچا زاد بھائی یا چچا وارث بنے گا، میں اس کو محروم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو ہے وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ سب جائز نہیں. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کرنا، کیا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہبا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہمیشہ، وصیت جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، اور 1/3 کے اندر ہو. اور وصیت کے اندر ہمیشہ جو یاد رکھے کوئی وارث ہو، وصیت کا حقدار نہ بن جائے. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. تو چوتھی چیز تب آتی ہے کہ اس باقی مال کا حصہ تقسیم کریں گے وارثوں میں. پہلے آپ کفن دفن کا انتظام کر دیے، قرضوں کی ادائی ہو گئی، وصیت پر عمل ہو گیا. چوتھا حصہ مال وارثوں میں دیکھیں کون قریبی رشتہ دار وہاں تقسیم کریں گے. اب یہ وصیت اتنی اہم ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بھی ارادہ کار خیر کا ہے تو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے اپنے تکیے کے نیچے. 2 رات بھی نہ گزرے مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو اس کے تکیے کے نیچے. اس لیے کہ آپ کے خواہشات، آپ کے مستقبل میں
آپ سوچتے ہیں کہ میری وفات کے بعد پتہ نہیں کون دعا کرے گا نہیں کرے گا، ایصال ثواب کرے گا نہیں کرے گا، کار خیر کرے گا نہیں کرے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ جو کیا ہو جائے کہ میں لکھ کے رکھ دوں. تو باقاعدہ آپ کو اس میں جلدی کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا. تکیہ یہ اہم نہیں ہے، تحریر یہ اہم نہیں، بلکہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کو ثواب پہنچنے کے لیے. ہم پوری زندگی مال تو کمائے، لاکھوں میں کروڑوں میں کھائے پلائے، لوگوں کو دیے سب کچھ، لیکن آخرت میں کیا کمائے گی؟ یہ بچے کب تک دعا کریں گے؟ یہ وارث کب تک ہمارے حق میں دعا خیر کریں گے؟ آپ دیکھیے معاشرے میں ہر جگہ چلنے کی چیز بول رہا ہوں. آج انتقال ہوا کسی کا، کل صبح صبح جنازے کے بعد، کل صبح قبرستان میں سب حاضر رہتے، دفنا کے چلے گئے نا، دوسرے دن صبح پورے اہتمام کے ساتھ قبرستان میں جمع ہو جاتے زیارت کے واسطے، دعا کرنے واسطے. دوسرے دن ذرا تاخیر ہوتی، ذرا سستی ہوتی، فجر کو اٹھے لیکن اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیے، جہاں قبرستان ہے وہاں تک نہیں پہنچے، بعد میں جائیں گے، عصر میں جائیں گے. تیسرے دن اور آدمی جو ہے سستی کرتا، ہمیشہ اس کے بعد یاد نہیں رکھتا آدمی. پہلے دن ہی جو اہمیت ہے میت کی وہ نظر آ جاتی، دوسرے دن تیسرے دن زمانہ گزر گیا، سالوں گزر جاتے، ہم اپنے ماں باپ کے قبرستان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہم لوگ. یہ انسان کے اندر ہے کمزوری یہ چیز. ہزار چاہنے کے باوجود ایک بیٹا اپنے باپ کے قبرستان پر نہیں جاتا اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے، زیارت کے لیے. باقاعدہ حدیث میں آتا ہے زور القبور، قبرستان کی زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ. یہ چیز ہے معاملہ. اور ایک چیز میں بتا رہا تھا آپ کو کہ قرضوں میں بعض قرض اللہ کے حق سے متعلق بھی ہوتے ہیں. وہ قرض جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں ہے، وقت ہو گیا زکوٰۃ نہیں دی، وہ قرض میں ادا کریں گے. باقاعدہ جو ہے اللہ کا حق مقدم ہے، وہ قرض ادا کریں گے. ابھی مرحوم نے حج کا ارادہ کیا تھا، حج نہیں کر سکا، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے باقاعدہ وہ مستطیع ہے، اس کے حج کا انتظام کرنا پڑے گا. یا نظر مان لیا تھا، وہ نظر پورا نہیں کر سکا، وفات ہو گئی، باقاعدہ اس کے لیے اس کے مال میں سے اس نظر کی تکمیل ہوگی. تو اسی طرح یہ سب چیزیں ہیں. وصیت. پھر چوتھا مرحلہ مال تقسیم کریں گے. مال تقسیم کرتے ہوئے جو قریبی رشتہ دار ہیں اسے سامنے رکھیں گے. ہم پہلے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ حقدار ہوگا زیادہ. جیسے شروع میں بتایا میں، بیٹا اور پوتا جمع ہوئے تو بیٹا مقدم ہوا، باپ اور دادا جمع ہوئے تو باپ مقدم ہوا، بیٹی اور پوتی جمع ہوئے تو بیٹی مقدم ہوئی، بیٹی اور بہن جمع ہوئی تو بیٹی جو ہے مقدم ہوئی بہن کے مقابلے میں. جس کا رشتہ میت سے جتنا قریب ہے وہ حقدار ہوتا ہے. اصحاب الفرائض ہونے کے باوجود وہ لوگ محروم ہوں گے. ماں بھی ہے، نانی بھی ہے، ماں وارث ہوگی، نانی نہیں ہوگی. باپ بھی زندہ ہے، دادی بھی زندہ ہے، باپ وارث ہوا، دادی نہیں ہوئی. یہ تمام اصول اور ضابطے ہیں. تو اسی میں سے 6 حضرات ہیں جو ہمیشہ وارث ہوتے ہیں، محروم نہیں ہوتے. جیسے میاں بیوی ہیں آپس میں، بیٹا بیٹی ہیں، شوہر اور بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی. یہ 6 حضرات جو ہیں ہر حال پہ وارث ہوں گے. یہ اور معاملہ حصہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی یہ محروم نہیں ہوں گے. تو ہم جو ہے جب بھی کسی سے سوال کریں تو پہلے ان 6 حضرات کا باقاعدہ سوال کرنا، 6 کے بارے میں معلومات ہو کہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے. بیوی کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے، شوہر کا ذکر. شوہر کا انتقال ہوا، بیوی موجود ہے، چاہے 4 بیویاں کیوں نہ ہوں، برابر ان کا ذکر ہونا چاہیے. بعض بیویاں جو 4 میں سے اولاد صاحب اولاد ہیں، بعض صاحب اولاد نہیں ہیں، لیکن تقسیم جب کریں گے وہ 4 میں سے جو 2 یا 1 بھی اگر صاحب اولاد ہے تو 8 میں کا 1 حصے میں چاروں مل کر برابر شریک ہو جائیں گے. 8واں جو حصہ ہے اس میں 4 بیویاں برابر اپنا حق لے لیں گی، اس اتنا ہی. یہ تمام اصول اور ضابطے کے تحت معاملہ آگے بڑھے گا. میراث کے جو مسائل جو حل ہوتے ہیں اس طرح حل ہوتے ہیں کہ جاننا پڑتا ہے کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، کس کا رشتہ کس سے زیادہ قریب ہے. اور اگر اموات 1 سے زائد ہوئے تو پہلے یہ جانیں پہلے کون مرے تھے، باپ پہلے مرے یا بیٹا پہلے مرا. تاریخ متعین ہونا چاہیے پہلے، ورنہ جو ہے اس کے بغیر بھی حصہ متعین نہیں ہوتا. تاریخ طے کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کون مرے، اس کے بعد دوسرے کون، اس کی وفات کے ٹائم میں کون زندہ تھے. یہ سب چیزیں خاص کر اس میں جاننے کی ہوتی. تو یہ خاص کر کے آیت میراث جو ہے کہ خصوصاً اتنا اہم ہے کہ آدمی جانے بغیر ذرا برابر بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. باریکیاں ہیں، یہ جاننا پڑے گا. خاص کر کے آیت میراث سے متعلق جو لوگ جانتے ہیں ان سے مشورہ کر کے معاملہ آگے بڑھانا. خود سے کبھی ہم تقسیم نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو خاص کر کے میراث سے متعلق
اور آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وراثت میں جیسے بتایا ہمیں 12 لوگ جن کا حصہ متعین ہے، ان کے نام آپ یاد رکھ لو۔ مردوں میں سے 4 شوہر ہے، باپ ہے، دادا ہے، ماں شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن، باپ دادا شوہر، یہ حضرات مردوں میں سے۔ عورتوں میں سے جیسے بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، چاہے 4 بیویاں کیوں نہ ہوں، ماں ہے، دادی نانی ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، سگی بہنیں ہیں، اور باپ شریک بہن، باپ شریک بہن، اس کو اللاتی بہن بولتے ہیں۔ یہ بھی اصحاب الفرائض میں سے آتی ہیں جن کے حصے متعین ہیں، اور حصے متعین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حصہ جو شریعت نے بتا دیا ہے۔ یہ حضرات جو ہیں 12 لوگ ہیں، اصحاب الفرائض کہلاتی ہیں۔ اس لیے یہ سب جان کر ان کا حق دینا اور حق دلانا، اس میں تاخیر نہیں کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ بلکہ ہر انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو کس کا حق کس کے لیے ہے، وہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، اس مال کی حیثیت کیا ہے، یہ سب تقسیمات باقاعدہ شرعی اعتبار سے ہوں گی۔ اب جو ہے آپ کچھ سوالات اگر کرنا چاہیں گے، ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک ذیلی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا نافرمان نکلا، باپ صاحب کو غصہ آ گیا، باپ نے کہہ دیا کہ میری وفات کے بعد یہ میرا بیٹا جو ہے میں نے اس کو عاق کر دیا ہے، وہ وارث نہیں ہوگا، میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا، میرے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس طرح کی جہالت کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ باقاعدہ یہ خط تیار کیا جاتا ہے عاق نامے کے اعتبار سے۔ یہ عاق نامہ کوئی چیز نہیں ہے میرے دوست، کسی کو یہ شرعاً یہ حق نہیں ہے، اللہ نے حصہ متعین کر دیا، آپ کسی کو محروم کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا نافرمان اپنی جگہ صحیح، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا۔ رہا مسئلہ آپ محروم کریں، آپ بولیں کہ اس کو حصہ نہیں ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، وہ میرے گھر میں نہیں آنا، میرا چہرہ نہیں دیکھنا، جنازے میں شریک نہیں ہونا، یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حقدار کو محروم کرو۔ ہاں آپ پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بچہ نافرمان تھا، اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، باپ کا انتقال ہوا اور وہ کوئی نوکری پہ تھے، پنشن آ رہا ہے، تو اس پنشن میں بھی اس کے وارثین برابر برابر حقدار ہوں گے شرعی اعتبار سے۔ جو پنشن نہ ہے اس کے جو اگرچہ کے بالوں کا نام رہا ہوگا، اس میں بالوں کا نام نہیں رہا ہوگا، لیکن اس پنشن میں بھی وارثین میں جو جو موجود ہیں، زندہ ہیں، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اگرچہ کہ بیٹی کی شادیاں ہو گئی، پھر بھی اس پنشن میں تمام کا حق ملے گا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں بولتی تھی جب تک میں زندہ ہوں وہ پورا مال میرا ہے، میری وفات کے بعد آپ لوگ تقسیم کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پنشن میں بھی پورے وارثین کا شرعی اعتبار سے جو حصہ ہے برابر آئے گا، اس میں برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ بعض کرائے کی دکان ہوتے ہیں، اس کرائے کی دکان میں بھی جو ہے جو بھی کرایہ آتا ہے برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں شرعی اعتبار سے لوگوں کو حق دینا، کسی کو محروم نہیں کرنا، حق وراثت کا خیال رکھنا، ہماری دینداری کے اندر یہ چیز اہم شامل ہے۔ یہ چیز تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، قرضوں کا معاملہ ایسا آتا ہے کہ بھئی مرحوم کا قرضہ کچھ ہوتا ہے آنے والا، کچھ قرضہ ہوتا ہے دینے سے متعلق، تو وارثین کا یہ ذمہ ہے اگر مرحوم نے کچھ قرض چھوڑا ہے اس کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ کر آئیں، باقاعدہ اس کو قرض سے بچائیں۔ اگر کچھ قرض آنے والا ہے مرحوم کا تو وہ قرض اس کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ قرض ہے جو مردہ قرض ہے، آنے کا سوال ہی نہیں۔ بعض لوگ ہیں بڑے خوشی سے قرض لے لیتے ہیں، جو ہی معلوم ہوا کسی جس کو دینا تھا وہ انتقال ہو گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا والے پوچھے یا نہ پوچھے، اللہ تو پوچھے گا نا۔ آپ کو وہاں جواب دینا ہے، وہاں آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں جو ہیں باقاعدہ تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کی نیکی نہیں ہے تو اس انسان کا گناہ کا بوجھ ہے وہ آپ کے سر پر ڈالا جائے گا۔ تو قرضوں کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔ قرض پہلے سے لکھا ہو ایک طرف، دینا ہے تب بھی جو ہے باقاعدہ اس کا حساب و کتاب، لینا ہو تب بھی حساب و کتاب۔ جو قرض آنے ہی والے نہیں ہیں اس کا شمار ہی نہیں کرنا ترکے میں۔ یہ سب چیزیں خاص کر باریکیاں ہیں، جتنا خاص کر آپ کو ضرورت ہے، ضرور جب سوال کریں گے تو کچھ چیزیں اور بھی سامنے آ سکتی ہیں۔